الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا سید ساداتنا سید عباداتنا سید ایماننا رونق جدراننا ایماننا رونق زماننا ومکاننا اذہاننا علی محمد حمداً بمحمد حامداً بمحمد حمیداً بمحمد حموداً بمحمد احمداً قبل محمد اللهم صل على محمد اتقانا محمد ارزانا محمد احلانا محمد اولانا محمد اعلانا محمد اجلانا محمد اللهم صل على محمد جمال محمد وکمال محمد اجلال محمد استقبال محمد انوال محمد واقبال محمد اللهم صل على محمد لسان محمد وبيان محمد اتقان محمد عنفوان محمد اللهم صل على محمد قرآن محمد عنفوان محمد اضمان محمد صل على محمد اصل نسل وصل جسل
محمد اللہم صل علی محمد وجود محمد وسجود محمد جازود محمد منزود محمد ازبوت محمد وحبوت محمد کالبوت محمد وثبوت محمد اللہم صل علی محمد عتم محمد حاتم محمد عزم محمد نظم محمد نظر محمد فقر محمد فقر محمد روضت قبر محمد سفر محمد وحضر محمد حنین محمد وبدر محمد بطن محمد بط محمد اللہم صل علی محمد جیوع شجوع عضو محمد جزو قضو نزو محمد اللہم صل علی محمد ملاحت محمد صداقت محمد عدالت محمد وسخاوت محمد شجاعت محمد وعنایت محمد ہدایت محمد وامامت محمد ملت محمد وسنت محمد اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ محترم واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، مسلمان بحیثیت مسلمان دو چیزوں سے اپنے رب کا قرب حاصل کرتا ہے اور ان دو چیزوں کو چھوڑ کر اپنے رب کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ کیونکہ اسلام حیا کا مذہب ہے، اسلام غیرت کا مذہب ہے، اسلام پاکیزگی کا مذہب ہے، اور اسلام سچائی کا مذہب ہے۔ اس میں جھوٹ کی گنجائش، فحاشی کی گنجائش، ناپاکی کی گنجائش نہیں۔ جتنی دیر تک بندہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوا، وہ دنیاوی اعتبار سے کبھی کسی کے سامنے جھکتا، کبھی کسی کے سامنے جھکتا، کبھی کسی کو مشکل کشا مانتا ہے، کبھی کسی کو حاجت روا مانتا ہے، کبھی ایک کو راضی کرتا ہے، کبھی دوسرے کو راضی کرتا ہے، کبھی تیسرے کو راضی کرتا ہے۔ اس کی زندگی در بدر ہو جاتی ہے، اس کا لڑکپن، اس کی جوانی، اس کا بڑھاپا انسانیت کی دہلیز سے اسے اتار کر حیوانیت کے کنارے پہ لے جاتا ہے، اور وہ بندہ دنیا میں چلتا پھرتا جہنم کا ایندھن اور بالن بن جاتا ہے۔ تمیز یا اخلاقیات یا حقوق اس کی توقع تو کی نہیں جا سکتی۔ میں حیران ہوں کہ جو بندہ اپنے رب کا حق ماننے کو تیار نہیں یا اسے سمجھنے سے قاصر ہے، وہ با اخلاق کیسے ہو سکتا؟ کیسے لوگ یورپ کے انگریزوں کو با اخلاق کہتے ہیں؟ کیسے مجوسیوں کو، بت پرستوں کو، انسان پرستوں کو، زندہ پرستوں کو یا مردہ پرستوں کو لوگ با اخلاق کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ سب ایک دکھلاوا ہے۔
وہ اپنے تائیں، اپنے آپ اور اپنے لوگوں کے لیے کچھ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کافر کبھی بھی مسلمان کے ساتھ دل سے ہمدرد نہیں ہو سکتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا قانون۔ کافر کافر کے ساتھ دکھتا بھی ہے، سجتا بھی ہے، ججتا بھی ہے۔ کافر کافر کے لیے ہمدردی جتلا سکتا ہے، لیکن ایز اے مسلمان کوئی مسلمان کی توہین کرے اور کافر کی تعریف پہ پل باندھنا شروع کر دے، اور بعض بد نصیب تو ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں، سنے ہیں، ان کو ڈانٹا ہے، ان سے مباحثہ ہوا ہے، جو بت پرستوں کو اور بد عقائد لوگوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جی بڑے اخلاق والے ہیں، جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ان کے لیے بھی تو ہوگا، کہتے ہیں یہاں تک غلو پہ آتے ہیں تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ اسلام تے اتھے ہوئے، اسلام تو امریکہ کی کنجری کے دل میں ہے، برطانیہ کے کنجروں کے دلوں میں ہے، وہاں کے جسم فروش وہ بھی با اخلاق ہیں، وہاں کے شرابی، وہاں کے زانی، وہاں کے خنزیر کھانے والے بھی با اخلاق ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں؟ من جاؤ، اتنے من جایا کرو، اللہ کا گھر ہے، باہر جا کے پھر پاویں بندہ اگاں پیچھا ہو جائے۔ مسیطے لے لیا تو ریٹ نہیں دستے، آدھے مسیح تو باہر جا کے دساں گے، مسجد دے وچ سچ بولنا چاہیے، کیا خیال؟ لیکن یہ اخلاق نہیں ہے۔ سب سے بڑا اخلاق ہے اپنے مالک کو پہچاننا اور اس کے حق کو کسی میں تسلیم نہ کرنا۔ جو اپنے رب کا نہیں بنا وہ میرا تیرا کیسے بن سکتا؟ جو اپنے پروردگار کا نہیں بنا تو میرا تیرا کیسے بن سکتا ہے؟ بن سکتا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دو چیزیں جو مسلمان کے اندر آ جائیں تو خدا کی قسم زمین کا ذرہ ہوتا ہے، اللہ آسمان کا تارا بنا دیتا ہے۔ دونوں کا تعلق حیا سے ہے، دونوں کا تعلق پاکیزگی سے ہے، دونوں کا تعلق غیرت سے ہے۔ ان میں سے ایک چیز ہے صبر اور دوسری چیز ہے شکر۔ ایک چیز ہے صبر اور دوسری چیز ہے شکر۔ اسلام کے باہر ان دو چیزوں کے مقابلے میں ہے جشن اور ماتم۔ جشن کرنا اور اپنے آپ کو پیٹنا، ماتم کرنا، واویلا کرنا، نوحہ کرنا، اسلام کے ساتھ ان دو چیزوں کا تعلق ہی کوئی نہیں، نہ جشن کا نہ ماتم کا۔ کیونکہ جشن یہ بے حیائی اور بےہودگی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسلام میں جشن کے مقابلے میں ہے شکر، جشن میں شکر، اور ماتم نوحہ اس کی جگہ لی صبر نے۔ جس مسلمان نے بحیثیت مسلمان صبر کو بھی چھوڑ دیا، شکر کو بھی چھوڑ دیا اور جشن کو اپنایا، نوحہ کو اپنایا،
ماتم کو اپنایا، وہ اللہ کی نظروں میں ذلیل و رسوا ہو گیا اور ایمان کی نورانیت سے محروم ہو گیا۔ آج جشن ہوئے گا، آج جشن ہوئے گا۔ اسلام میں جشن کا کانسیپٹ ہی کوئی نہیں۔ جشن بےہودگی کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ جشن میں سب کچھ ہے، جشن میں سب کچھ ہے، اور جشن کی ابتدا بے حیائی سے ہوتی ہے۔ جشن کی ابتدا ہی بولو بے حیائی سے ہوتی ہے۔ جشن کی ابتدا ہی بے حیائی ہے۔ آپ لفظ جشن بولیں، خود بخود آپ کے ذہن میں آئے گا ڈھولک، آپ کے ذہن میں آئیں گے جناب ناچ گانے والے، آپ کے ذہن میں آئیں گی شرابیں، کبابیں، رنگینیاں، اور اس کے مقابلے میں آپ لفظ بولیں شکر، فوراً آپ کے ذہن میں سجدہ آئے گا، عاجزی آئے گی، انکساری آئے گی۔ آپ لفظ بولیں ماتم تو آپ کے ذہنوں میں سینہ کوبی آئے گا، منہ پیٹنا آئے گا، واویلا آئے گا، نوحہ آئے گا۔ آپ لفظ بولیں صبر تو آپ کو استقامت، بردباری، حوصلہ، یہ چیزیں آپ کے ذہن میں آئیں، کیونکہ صبر کا لغوی معنی ہے روکنا، ٹھہرنا، برداشت کرنا، اور اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ دنیا کی زندگی ایک طرز پہ گزاری جا سکتی نہیں، فطرت کے خلاف ہے۔ یہاں نشیب و فراز ہیں، 10 دکھ کے بعد ایک خوشی ہے، اور 10 دکھوں پہ وہ ایک خوشی غالب آتی ہے۔ پھر اس کے بعد وقتاً فوقتاً، درجہ بدرجہ، سٹیج با سٹیج، غم، تکالیف، پھر غم کی نوعیتیں چینج ہیں، تکلیف کی نوعیتیں چینج ہیں۔ بعض تکالیف جسمانی ہوتی ہیں، بعض تکالیف ذہنی ہوتی ہیں۔ پھر دوسری چیز یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ غم، مصائب، تکالیف 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک عملوں کا نتیجہ ہوتا ہے، اور دوسری درجات کو بلند کرنے کے لیے گناہوں کی تلافی کا سبب ہوتی ہے۔ کبھی کبھی انسان کے عملوں کی وجہ سے مصائب آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، غم آتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں تمہارے عملوں کا نتیجہ، ایسے بھی ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی بندہ نمازی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، اس پر آزمائشیں آتی ہیں تو وہ اس کے کرتوت یا اس کی عادات یا اس کے افعال کی وجہ سے نہیں آتی۔ وہ غم، وہ تکالیف، وہ پریشانیاں اس کی لغزشوں، اس کی برائیوں، اس کے سابقہ گناہوں کی تلافی ہوتی ہے، اور اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ام سائب کے ہاں تشریف لے گئے تو انہیں بخار تھا، اور وہ بخار کو بلا برا کہہ رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا اسے برا نہ کہہ، یہ تو اس طرح گناہوں کو دھو دیتا ہے جس طرح لوہے کے زنگ کو آگ مٹا دیتی ہے، اسے برا نہ کہہ۔ تو بیماری، تکلیف، پریشانی کبھی کبھی انسان کے درجات کو، اسے اللہ کے نزدیک کرنے کے لیے، اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے بھی آتی ہے، اور ہم اس پہ بھی شکوے کرتے ہیں، میں تیرا کی بگاڑیا سی، یا اللہ میں تیرا کی بگاڑیا ہے، میں تیرا کی بگاڑیا ہے۔ اگر غم اور تکلیف کا مطلب خدا کا کچھ بگاڑنا ہے تو سب سے زیادہ غم اور تکالیف انبیاء پہ آئی ہیں،
اور خود امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دین کی اشاعت کے لیے جتنی تکالیف میں محمد کو آئی ہیں کسی کو نہیں ہے۔ مکہ چھوڑا، شیب ابی طالب میں بند رہے، ہجرت کی، بیٹیوں کو طلاقیں ہوئیں، بڑے بڑے جانثار رسول اللہ کے سامنے دم توڑ گئے، قدم قدم پہ مخالفتیں ہوئیں، پیچھے نماز پڑھنے والے، میرے نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والے میرے نبی کے خلاف پراپیگنڈے کرتے تھے کہ نہیں کرتے؟ اور منافقین کے کوئی سینگ نہیں ہوتے، اعمال ہوتے ہیں، عمل سے پتہ چلتا ہے یہ منافق آدمی۔ یعنی امام الانبیاء جن کے پیچھے مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے سے 50 لاکھ نماز، 50,000 نماز کا ثواب، ایک نماز 50,000، یہ تو اب ہے 50,000۔ اگر امام الانبیاء خود امام ہے تو کیا درجہ ہوگا؟ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نبی کو دیکھنا صحابیت کا درجہ، صرف دیکھ لینا کامیابی ہے، صرف دیکھ لینے سے درجہ بڑھ جاتا۔ تو وہ تو میرے نبی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور پھر پراپیگنڈے بھی کرتے تھے۔ یہ ذہنی اذیت تھوڑی ہے، ذہنی تکلیف تھوڑی ہے، ذہنی کوفت تھوڑی ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کبھی کبھی تکالیف، مصائب اور پریشانیاں بندے کے درجات کو بڑھاتی ہیں، اسے اللہ کا قرب دیتی ہیں۔ جی تو صبر، آپ دیکھیں شکر صبر لفظ نہیں ہے، صبر شکر ہے۔ پہلے برداشت ہے، پہلے حوصلہ ہے، پہلے جھکنا ہے، پہلے عاجزی ہے، استقامت ہے، ڈٹنا ہے، پھر سکھ ہے، اور پھر سکھ پہ اترانا نہیں ہے، سکھ ملنے پہ اکڑنا نہیں ہے، سکھ ملنے پہ اترانا نہیں ہے، شکر کرنا ہے، شکر کرنا۔ یہ دو چیزیں مسلمانوں سے چھوٹتی جا رہی ہیں، صبر بھی شکر بھی۔ پہلا بندہ رو لے چنگی طرح تے پھر جدو رونا نہ آوے گلا بہ جائے تو پھر آ کے صبر ہی ہے میرا، تو یہ صبر نہیں کیندے، اس کو صبر نہیں کہتے۔ صبر موقع پہ، حدیث میں آتا ہے جب کسی کے بچے کی روح فرشتے قبض کرتے ہیں نا تو اللہ اس فرشتے سے کہتا ہے تو نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کی ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ جی ہاں۔ تو نے دنیاوی طور پہ اس سے اس کا سہارا چھینا ہے؟ جی ہاں۔ تو نے اس کے جسم کا ٹکڑا اس سے جدا کیا؟ اللہ جی ہاں۔ میرے بندے کی کیفیت کیا تھی؟ یہ اس کی عزت اور اس کے وقار کو بڑھانے کے لیے یہ سوال کیے جا رہے ہیں۔ اللہ چپ تھا، صبر میں تھا، صرف آنکھیں رو رہی تھی، واویلا نہیں تھا، نوحہ نہیں تھا، اور جب غم میں ڈوبتا تو کہتا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حدیث میں آتا اللہ کہتا ہے جنت الفردوس میں ایک محل بناؤ میرے اس بندے کے لیے اور اس کا نام رکھنا بیت الحمد۔ اللہ اللہ اللہ، اس کا نام رکھنا بیت الحمد۔ صبر کرنا کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ کتنی چیزوں میں عظمت اللہ؟ پانچ، ایک صاحب پانچ۔ پھر آپ بھی انگلیوں کے اشارے پہ سمجھیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ کتنی؟ بولو۔ ہاں بولن تو پرہیز نہیں کرنی۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بولن تو رک جاؤ، مسائل میں رکنا ہے۔ میں نے شعر یاد آ گیا، ہاں وہ زمانہ طالب علمی میں پڑھا کرتے تھے، مصائب میں نہ گھبرانا یہی مومن کی پہچان ہے، مصائب میں نہ گھبرانا یہی مومن کی پہچان ہے، ستم ہنس کر جو سہ جائے، ستم ہنس کر جو سہ جائے وہی کامل مسلمان ہے۔ تو مصائب اور تکالیف اور پریشانیاں اور بیماریاں یہ تو آتی ہیں، قرآن کہہ رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ۔ سب سے پہلے میں اللہ اپنے بندوں کو جب آزماتا ہوں پہلے ان پر خوف طاری کر دیتا ہوں۔ خوف کی بنے گا، کیویں گزارا ہوئے گا، کیویں گزارا ہوئے گا، کیویں کماواں گے، کیویں کھاواں گے، کیویں خرچے پورے ہون گے، کیویں انجوے گا تے کیویں انجوے کیسے ہوگا، کیسے خوف۔ اب شیطان بھی آ جاتا ہے وسوسے دینے، مشورے دینے، وہ کہندا ہے بادشاہو لٹو انہاں نوں، مشورہ ہے من جاؤ تے ٹھیک ہے، نہیں مننا تو آندا تاں بھی ٹھیک ہے، میں تے مشورہ ہی دینا ہے نا۔ جب کسی کمپنی سے کسی کو کانٹریکٹ ملتا ہے نا تو وہ اپنے بجٹ کے اندر اپنے فضائل و مناقب بیان کرتے ہیں، یہ کام ہم کر دیں گے، اتنے بجٹ میں کریں گے، یہ فائدہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ اور جس کا بجٹ سب سے تھوڑے میں رکھ کر زیادہ کمپنی کو فائدہ دے اس کا کانٹریکٹ پاس ہو جاتا ہے۔ وہ بھی اپنا مشورہ دینا ہے، پھر وہ نقصانات نہیں دسدا، دیاں خوبیاں دسدا ہے۔ آندا لٹو انہاں نوں، 2 نمبر مال اتے 1 نمبر دا لیبل لاؤ تے بچتاں اگے 70% سپر سی، ہن 50/50 کرو، سپری وچ سپر تنو بچتاں جی پھک نو رنگ کراؤ تے وچ تھوڑیاں مرچاں ملاؤ، گڈ وڈ کر کے بچتاں آٹے وچ فلانی شے ملاؤ تے بچتاں۔ او مشورے دیون والا مشورے دیندا ہے تے جیڑا اودا مشورہ چن جاندا ہے تے اللہ دی رحمت اٹھ جاندی ہے۔ اللہ فرماندا ہے ہن تو جان تے تیرا سجن جانے۔
جی میں کولو نہیں جی پیا کہندا ہاں من یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا جڑے ویلے کوئی میرے ذکر کولوں میریاں ہدایات کولوں منہ موڑ دے میری رحمت اٹھ جاندی ہے تے شیطان دے اتے غالب آ جاندا ہے اللہ فرماندا ہے فاہو لہو کرین فاہو لہو کرین اوہی او دا سجن بن جاندا ہے کی بن جاندا ہے سجن کی بن جاندا ہے آکھو یار تہاڈا تے نہیں نا سجن ہاں اے انہاں بے ایماناں دا سجن بندا ہے تسی تے آکھو نا کی بن جاندا ہے سجن بن جاندا ہے او سجن پھر کیڑے کیڑے کام کرواندا ہے قرآن انہاں کماں دے پاسے انسان دی توجہ دلواندا ہے اللہ فرماندا ہے ویکھ لے او کیڑے کیڑے کام لانتی پیا کرواندے اے حوالہ موجود ہے انہم لا یسدونہم عن السبیل سیدھی راہ تو روکے رکھدا ہے تے نال نال انہوں مشورے اپنے دتی رکھدا ہے تے سب تو خطرناک کام کی ہوندا ہے یا حسبون انہم مہتدون تے نال تسلیاں دیندا ہے تیرے تو وڈا ہدایت یافتہ ہے ہی کوئی نہیں او ملاوٹاں کر کے بھی سمجھدا میرے تو وڈا مومن کیڑا ہے میں مسیح تے نماز نہیں پڑھدا وہ ملاوٹاں کر کے آندا میرے تو وڈا کو دھوکھا دے کے آندا میرے تو وڈا کون وہ غلط کر کے بھی اپنے آپ نو ہدایت تے سمجھدا ہے اللہ دا قرآن پیا کہندا ہے تے اے دھوکھا کدی طرفوں ہے بولو اچھا وہ نام نہیں لیندے بولو تے صحیح کون ہے وہ پردود شیطان او دی طرفوں دھوکھا ہے تے دھوکھا تگڑا ہے وہ اندہ کریے کی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ سب سے پہلے خوف طاری کرتا ہوں خوف خوف کس چیز کا غربت کا بے روزگاری کا تنگی کا پیسے کا دشمن کا موت کا اس خوف کے ڈگر میں بندہ گھومتا 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 صبر چھٹ گیا سنا کی چھٹ گیا سو صبر اب بولو کی چھٹ گیا سو صبر چھٹ گیا سو ہن صبر چھٹ گیا ہے تے در بدر ہو گیا ہے ہن سکیمہ پہ لاندا ہے سکیمہ ہن سکیمہ پہ کیویں کریے او دکاندار نو دکاندار دیاں سکیمہ دسدا ہے تاجر نو تاجر دیاں دسدا ہے ذمہ نو ذمہ دار دیاں دسدا ہے مولوی نو مولوی والیاں دسدا ہے مقتدی نو مقتدی والیاں دسدا ہے استاد نو استاد والیاں پیا دسدا ہے او ساریاں نو سکیماں دسدا انج کر چل گل سن اینو رہن دے انج کر او ساری زندگی انہاں سکیماں دے وچ ذلیل تے رسوا ہو جاندا ہے بندا او دا ککھ نہیں او کو سمجھ رلدی پئی جے کوئی کیوں اس پنڈے پیا کیوں اس واسطے کہ وہ چھٹیا کی ہے بولو صبر دا دامن چھٹ گیا سو اللہ فرماندا ہے تے پہلی گھڑی ہے پہلی کہ خوف آیا ہے تے خوف دے نال ہی کیڑی چیز جوڑ دیتی اللہ نے والجو تے پھر میں آزمانا بھوکھ او ویکھیے کدی بھوک اللہ نہ ہی وکھائے سانو اسی ویکھ ہی نہیں سکتے ساڈے تے سال سال دے دانے پڑھولے چ پے ہوندے نے تے نشکری زبان تے ہوندی او ویلا دیکھو نا 11 دہاڑے محمد الرسول اللہ دے چولہے جگ نہیں بلی ابو بکر صدیق نکلے ادھر اللہ دے نبی نکلے اللہ دے نبی نے فرمایا کس چیز نے تینوں کروں کڈے ابو بکر کہندے نے اخرجن الجوع اللہ دے نبی اج 7 دہاڑیاں تو شے کوئی نہیں جے کھادی بھوک نے گھر نہیں بہن دیتا تے میں کیا نکلا محمد الرسول اللہ کول جاں
شاید آپ دے گھروں کوئی شے لب جائے. اللہ دے نبی آکھیا ابو بکر 11 دہاڑیاں تو میں بھی کچھ نہیں کھادا. اسی کدی 11 دن دے فاقے ویکھے نے؟ ایک دن دے بھی ویکھے نے؟ سانو تے اپنی مرضی دا سالن نہ لبے تے اسی برتن وگانے ہیں جناب اینڈ والے بوئے تک. ہوندا کہ نہیں؟ تے پھر نہاتے دھوتے پھر مومن دے مومن پھر جنتی دے جنتی پھر جانا کتے وے جنت الفردوس. نیویں جنت ہی نہیں پسند پھر. اللہ فرماندا میں آزمانا تے چنگی طرح آزمانا تے چنگی طرح جنجوڑ کے آزمانا. کدی بھوک دینا کدی خوف دینا. جی والجو ونقص من الاموال کدی مال ڈوب دینا. والانفس کدی جنازے چکوا دینا. والثمرات کدی فصلاں تباہ کر دینا. کدی کی کرنا کدی کی کرنا. یہ سارا کچھ کر کے میں آزمانا. کی کرنا؟ او بولو آزمانا. تے جیڑا آزمائش تے پورا اتر جائے پھر ان دے واسطے قرآن کہندا ہے الذین اذا اصابتہم مصیبہ. اور جڑے ویلے انہاں تے جب ان کے اوپر مصیبت آتی ہے ان کے اوپر قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی وقت کہتے ہیں انا للہ. جو چلا گیا وہ تو تھا ہی کس کا اور ہم نے بھی کس کی طرف جانا ہے؟ بولو اللہ کی طرف. اللہ فرماتا ہے جب یہ کہتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. میریاں عنایتاں دے بوئے کھل جاندے نے تے رحمتاں دے دروازے کھل جاندے نے. لیکن ادوں جدوں صبر دا دامن ہتھوں نہ نکلے جدوں بے صبرا ہو کے گلی گلی کوچا کوچا نگر نگر ڈگر ڈگر دیکھو نا. آج تمام تر چیزاں اپنے وجود تو شروع کرو. وجود تو اللہ نے انسان نو رشتے دیتے ماں پیو دیتے. اینا ورگا کوئی اور رشتہ دیتا؟ انمول ہے کہ نہیں؟ اوہ انمول ہے کہ نہیں؟ تو دا مول ہی کوئی نہیں. ماں دا ہے کو مول پیو دا ہے کو مول نہیں. پرا دیتے پرا. خدا دی قسم اج زمانہ جہلیت ہے کہ پرا دا شریکہ بن گیا. تسی جاؤ پوچھو شریکہ کون ہے؟ نکا پرا وڈا پرا دے بچیاں نو پوچھو شریکہ کون ہے؟ کہ میرا تایا. شریکہ کون ہے؟ میرا چاچا. شریکہ کون ہے؟ میری پھوپھی. بہن پرا شریکہ بن گئے. حالانکہ بھائی بھائی کے لیے ایک رحمت ہے خدا کی. رشتے تے بے شمار سن. اللہ نے کیا انما المؤمنون اخوہ. او ماں جائے تے ماں جائے رہ گئے. میں تے اسلام وچ پرون والے نوں بھی آپس وچ بھرا ہی بنایا. آپس وچ کی بنایا؟ بھرا بنایا. انما المؤمنون اخوہ بھائی بنایا. اور مسلمان جو ہو جائے وہ بھائی. جڑا ماں جایا ہے جڑا ماں جایا ہے وہ بھائی کیسا ہونا ہے؟ اج وہ کی بن گیا؟ شریکہ. شریکہ بنیا کدوں؟ جدوں اسی شادی شدہ ہوئے. جدوں اسی شادی شدہ ہوئے ساڈے بچیاں دی ماں آئی تے میرا ہی بھرا میرے واسطے شریکہ بن گیا. میری ہوئی بہن میرے واسطے شریکہ بن گئی.
مطلب یہ وے کہ میں تے تساں اسی ہوئی اندروں کمزور ساں، ساڈے اندر ہی وہ ایمان دی حلاوت تے قوت تے نورانیت کوئی نہیں سی، جدی وجہ تو اللہ دے بنائے رشتے کمزور ہو گئے، رشتے کمزور ہو گئے۔ بھرا نے بھرا تے شک کرنا شروع کر دیتا، بھرا نے بھرا کو اپنا مال کھو لیا، بھرا نے بھرا کو تو تیرا تے تو میرا تے اے تیرا تے اے میرا کر لیا۔ وگرنہ قرآن نے جہاں بھی محبتوں کا ذکر کیا وہاں علیحدہ سے ذکر کیا، والا نبلو، قرآن پاک میں سورۃ توبہ میں اللہ کہتے ہیں کرو پیار، کرو پیار، آباءکم و ابناءکم و اخوانکم، پیو تو بعد پتر تو بعد تیسرا درجہ ذکر کیتا تے پرا دا کیتا، کرو پیار۔ اے تے رشتے ہی میں پیار کرنا واسطے بنائے ہیں، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم۔ پھر چوتھی جگہ تے برادری رکھی، پنجویں جگہ تے بیوی نو پرا کو نو بعد ذکر کیتا، بیوی دا ذکر کیتا تے پراواں دے رشتے تو بعد ذکر کیتا۔ اسی انہوں پہلے پریورٹی دے دیتی، پراواں نو پیچھے کر دے۔ بچپن تو لے کے انہوں کنڈا چبدا سی تے اے روندا سی، او ڈگدا سی تے اے چپ کراندا سی۔ اج سکے پراواں دے ہوندیاں دو ڈگے نے تے دو تماشا پہ ویندے نے، ایک ڈگا تے ایک تماشا پہ ویندا۔ وجہ کی بنی؟ صبر کوئی نہ رہا، تے اس صبر دے اکارڈنگ جڑیاں چیزاں سن دینیات تے روحانیات والیاں وہ مک گئی، مک گئی، او مک گئی۔ اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا جڑا خدا دے بنائے رشتیاں دی قدر نہیں کردا اللہ کو رحمت دی امید نہ پیا کرے۔ ایتھے کوئی عملہ دوجیاں دی گل ہی کوئی نہیں، گل ہی اتنے مکدی مکا چڑی۔ وہ امیر تے غریب ہونا اے کوئی خوبصورتی یا کامیابی دی علامت نہیں، خدا دی قسم نہیں۔ قرآن پھڑ کے پیا کہنا، پوری ذمہ داری نال پیا کہنا، امیر ہونا غریب ہونا کامیابی دی دلیل نہیں، رشتیاں دا مضبوط تر ہونا کامیابی دی دلیل ہے۔ امارت تے غربت کی ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کے حکایت لکھی، بندہ سی ایک مالدار سی تے زنانی سی او دی نک چڑی گئی، او ہر جناب بندے نال رکھی تے بے رکھی تے ہر بندے دے نال چیڑی تے اس طرح۔ ایک دوجا بندہ سی او خراب سی تے بیوی او دی نیک سی، صالح سی، انہوں اپنی دولت تے مان سی بندے نو کہ میرے کو دولت ہے، میری کمائی ہے، میری، اے اللہ نو نہیں پسند ہوا۔ اللہ کہندا ہے رزقناکم، میں دیتا ہے، اے آندا نہیں میرا ہے، میں کمایا ہے۔ ایک فقیر آیا بوئے اتے، انہیں آکھیا میں 3 دیہاڑیاں دا بھکھاں، خدا واسطے جے کوئی روٹی دے چھڑو۔ انہیں اندروں سالن لیا، روٹی لئی، پانی دا مگا لیا تے ٹرے چ رکھ کے کھڑن لگی تے جنے ویکھ لیا، اس آکھیا کدھر لے چلی ہے میرا مال؟ کہ جی باہر ایک فقیر ہے، بھکھا ہے بیچارہ، اس آکھیا تو کنوں پوچھ کے بھی میرا مال انہوں کھوانی ہے؟ بھئی میں ٹھیکہ لیا غریباں دا، رکھ ہوتے اندر جا کے رکھ دے۔ وقت گزردا رہا، دو بندیاں دیاں فطرتاں چینج ہون تے گزارے نہیں ہوندے۔ اے سخی سی، حیا والی سی، اللہ دے خوف والی سی، انہوں آکڑی بڑی سی۔ ایک وقت آیا کہ دوواں جو طلاق ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا، اس بی بی نو پیغام نکاح آیا، انہیں اللہ دا حکم تے نبی دی سنت سمجھ کے نکاح کر لیا۔ اے بندہ بڑا نیک سی، بڑا صالح سی۔ پھر ایک وقت آیا
تے بوئے تے دستک ہوئی، وہ اپنی فطرت تے عادت دے مطابق اسی طرح انہیں کھانا لیا تے خامد نے پوچھیا، انہیں آخیا بھلیے کتھے ٹر چلی ہیں؟ تو کیا باہر بوئے تے سائل ہے، غریب ہے، دستک دیتی سو، وہ آواز دیتی سو تے میں وہ دی سنن تو پہلا کھانا لے چلی ہاں، پتہ نہیں بھکھا ہوئے گا۔ انہیں کیا اللہ دیے بندیے اے جو کچھ دیتا آئی کدھا دیتا ہے؟ انہوں بوئے تے بہا کے جے مینوں تے تینوں کوئی بوئے تے بہا کے کھوائے، اندر بلا انہوں، بیٹھک کھول انہوں، اندر بٹھا، رب دا مہمان یو اللہ انہوں آئے، رب نے بھیجے اندر بٹھا انہوں۔ جڑے ویلے وہ بی بی نے بوہا کھولیا تے وہ چیخ مار کے ڈگ پئی، وہ چیخ مار کے ڈگ پئی، انہوں پانی شانی دے چھٹے مارے اسو، جاگ آئی اسو تے انہوں آکھا لگا وہ کی بنے آئی؟ اور زاکیہ جڑا باہر فقیر آئے آئی نا، اے میرا اوہ خامندی جدے کول میں ساں تے انہوں اپنی دولت تے بڑا ناز تے کمانڈ سی تے اے دی وجہ تو میں نو طلاق دیتی ہو، تے آج رب نے وقا دیتا، وعدہ پورا کر دیتا، میرے بوئے تے انہوں گھر چڑھیا منگتا تے فقیر بنا کے تے وہ بندہ رون لگ پیا تے انہیں آکھیا مینوں پچھانے ہیں؟ نہیں سمجھ آئی تو انہوں کہا مینوں پچھانے ہیں؟ اس کہا میں نہیں پچھانیا، اس کہا خدا دی قسم میں وہ فقیر ساؤں جڑا تیرے بوئے گیا سا، میں تے بعد چو اللہ نے حالات پھیرے تے تیرے گھر دی خبر مینوں آئی، میں جان کے تیرے پیغام نکاح بھیجیا سی کہ تیرے ہاتھ چو ٹکر لے کے میرے واسطے انہیں رکھیا، پر میں تینوں جتلایا نہیں، تو بی بی یہ دس چھڑے تے ہن میرے کو بھی سن لے، میں ساؤں وہ فقیر، اللہ نے کتھے لیا مینوں کھڑا کیتا ہے تے کتھے لیا انہوں ذلیل و رسوا کیتا ہے۔ مالداری تے غربت کامیابی دی دلیل نہیں ہوندا، کامیابی دی دلیل رشتیاں دی مضبوطی تے اپنے رب اتے صابر بننا تے او دے دتے اتے شکر کرنا، شکر کرنا او دے دتے اتے تے صبر کرنا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آکھن لگے لوگو اج توانو جنتی عورت نہ وکھاواں؟ انہاں کیا جی ضرور وکھاوا کہ او مائی جڑی جاندی ہے پئی، او مائی خدا دی قسم ہے او مائی جنتی مائی ہے، اساں رسول اللہ دے کول بیٹھے ساں تے اے مائی آئی تے آ کے آکھن لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں مرگی دا دورہ پیندا ہے، مرگی نال میرے سر تو دوپٹہ لے جاندا ہے، مینوں اپنی ہوش کوئی نہیں رہندی، بے پردہ ہو جانیاں۔ اللہ دے پاک پیغمبر جی اپنے رحمت والے ہاتھ اٹھاؤ تے میرے واسطے دعا کرو اللہ مینوں صحت دے دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر آکھیا بی بی میں ہونے ہی ہاتھ چاہواں میرا اللہ میرے ہاتھاں دی لاج رکھے تینوں صحت دے دے، لیکن میں تینوں ایک بشارت دیواں، میں تینوں ایک ہور گل دساں، جے تو صبر کریں اس بیماری اتے خدا دی قسم اللہ تینوں جنت چ محل دے۔ آکھن لگی یا رسول اللہ بس بس مینوں ہون صحت نہیں چاہیدی، میں ایو بیماری وچ صبر کرانگی، لیکن ایک ریکویسٹ کرنی اے دعا تا کرو جدوں مینوں اس بیماری دی وجہ تو موت آوے، میری موت دے وقت میری حالت بے پردگی والی نہ ہوئے۔ اے اللہ دے پاک پیغمبر جی تہاڈے درساں وچ بہ بہ کے حیا تے لبے سانو، غیرت تے لبی سانو، حیا لبی سانو، حیا دی چادر لینی نہیں چاہیدی، مینوں اس بیماری دی کوئی پرواہ نہیں، بس ایو دعا کرو اللہ کولوں دعا کرو تا ایو کرو جڑے ویلے اے مائی اس بیماری نال مر جائے اس ویلے حالت بے پردگی دی نہیں ہونی چاہیدی۔
اللہ دے پاک پیغمبر دعا کیتی، مائی روندی خوش ہوندی چلی گئی جنت دیاں بشارتاں لے کے۔ او میرے صحابہ اج دورے پیندے نے سمائی نو، لیکن کدی دی زبان تو نہ شکری دا کلمہ، نہ شکری دا کلمہ نہیں آیا، ہے کہ نہیں؟ اسی نکی جی تکلیف آئے تے ڈائریکٹ شکوے کرنے ہیں کہ نہیں؟ ڈائریکٹ اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زینب بیٹی ہے محمد الرسول اللہ دی بیٹی ہے، تے بچہ جڑے ویلے ہتھوں پیا نکل دے اپنی غلاماں نو بھیجیا سجا میرے بابے نو لے آ، اس نو آکھو تواڈا نواسا ہتھوں نکلدا ہے پیا، آ جاؤ کوئی دعا کرو، اللہ آگے کوئی دعا کرو۔ رسول اللہ جڑے ویلے سنے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قاصد نو آکھیا ہے جا جا کے میری بیٹی نو میرا سلام آکھی، تے نال نو آکھی جڑے ویلے اس دتا ہے میں محمد نو پوچھ کے نہیں دتا، ہون جڑے ویلے لیون تے آیا ہے میں محمد دا فیصلہ دے فیصلے نو ٹالن دی طاقت نہیں رکھدا، لیکن صبر کر میری بچی، صبر دا دامن چھٹنا نہیں چاہیدا تیرے کولوں، صبر کر، اللہ تینوں اس صبر دا بدلہ بڑا عظیم عطا کرے گا۔ خود محمد الرسول اللہ دا بیٹا جڑے ویلے ماریا قبطیہ دے جسم تو بیٹا پیدا ہویا، رسول اللہ چاہیا اپنی گٹی دیتی، اللہ دے نبی 2 مینڈے ذبح کیتے دے کی کے اتے، اللہ دے پیغمبر اپنے جد امجد حضرت ابراہیم دے ناؤ تو او دا نا ابراہیم رکھیا، اونوں ایک دائیا دے کول چھوڑ دیتا، وقفے وقفے نال جاون کرن، اپنے پتر نو چمن کرن، سینے نال لاون کرن، 16-17 مہینیاں دا بچہ ابراہیم او نکا نکا رڑدا تے کھیڈدا، محمد الرسول اللہ دی اکھاں دی ٹھنڈک ابراہیم، ایک دیاڑے پیغام ملیا یا رسول اللہ ابراہیم دی حالت خراب ہو گئی ہے، دوڑ دے ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر نال ساتھی صحابہ اکرام اتے پہنچے، رسول اللہ چاہیا ہے سا کدی آندا ہے کدی جاندا ہے، ہجکیاں لگیاں ہوئیاں، محمد الرسول اللہ زبان تو بولے نہیں لیکن اکھیں روندیاں نے پیاں، صحابی ویکھ کے آندا ہے انتا تبکی یا رسول اللہ، اے اللہ دے پیغمبر تو ساروں دے ہو پے، اللہ دے نبی آکھیا انما انا بشر مثلکم، اور میں بھی تے تواڈی طرح انسان، بے صبری اینو نہیں کہندے کہ اکھ رو پوے، بے صبری تے کہندے نے نوحہ کیتا جائے، اپنا سینہ کٹیا جائے، منہ کٹیا جائے، واویلا کیتا جاوے، اور وچھوڑے دا دکھ تے انسان نو ہوندا ہی ہوندا ہے، وچھوڑے دا صدمہ تے انسان نو ہوندا ہی ہوندا ہے، اللہ دے پاک پیغمبراں دے ہاتھ تے دم دے گیا ابراہیم، لیکن میرے پاک پیغمبر دی زبان اثر تن شکری دا کلمہ، اللہ دے نبی آکھیا جدے ترائے بچے دنیا تو ٹر جان، 2 ٹر جان، او صبر کرے تے آکھے انا للہ و انا الیہ راجعون، او بچے قیامت دے دیاڑے اللہ دے دربار اپنے ماں پیو واسطے سفارش کرن گے تے اللہ قبول کرے گا۔ حضرت حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے یا رسول اللہ جدا ایک بچہ ٹر جائے، اللہ دے نبی آکھیا ایو فضیلت ہے، تے اگے بھی سنو میرا صحابی جدا بچہ پورا بھی نہیں، جس ماں دا حمل ضائع ہو جائے،
جس ماں دا حمل ضائع ہو جائے او ستے بھی اپنے رب تے صبر کیتی رکھے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہے او جیاں آدمواں بچہ او ادھا بچہ پورا بھی نہیں ہویا ہلے تے او دا تخم ہی اندر بنے تے او ضائع ہو گیا ہے۔ او بھی قیامت والے دیاڑے اللہ دے دربار چ کھلو کے اپنے ماں پیو واسطے سفارشاں کرے گا، اپنے ماں پیو واسطے اللہ دے دربار چ کھلو کے منگے۔ وہ کو سمجھ آئی جی؟ صبر اتنی بڑی چیز ہے، صبر دا دامن ہاتھ چو نکلیا تے سمجھو اور رسی رحمت علی ہاتھ چو نکل گئی۔ اگر صبر ہاتھ چو نکلیا کیوں؟ اللہ دا قرآن کی فرماندہ ہے، اللہ فرماندہ ہے فَاذْكُرُونِي، کیا کہ فَاذْكُرُونِي، آکو فَاذْكُرُونِي، انہی کہہ دیندہ تے کافی سی نا۔ فَاذْكُرُونِي اگوں اللہ فرماندہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو مینو یاد کر میں تینو یاد کراں، تو مینو یاد کر میں تینو یاد کراں، تو میرے کلمے پڑھ میں تیرے تے رحمت کراں، تو میرے گیت گا میں تیرے تے نچھاور کراں۔ اذکرو فاذکرونی اذکرکم، کیویں؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اے ایمان والے ہو، میں تواڈے نال گل پیا کرنا، بے ایماناں نال گل ہی کوئی نہیں۔ بے ایمان اوتھے بھی ناشکرے ہون گے، بے صبرے ہون گے، اوتھے قیامت نو ویکھ کے ٹپن گے، اوتھے واویلے کرن گے، سینہ کوبی کرن گے، اوتھے بھی کرن گے۔ اوتھے میں انہاں نو آکھاں گا یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، او واویلے نہ کرو بے ایمانو، او کافرو لانتیو، اج دے دن بہانے نہ کرو، او کھلو جاؤ، جہنم تواڈا مقدر ہے۔ لیکن میں تے تواڈے نال گل پیا کرنا ایمان والیو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، استعینوا بالصبر۔ او جڑے ویلے غم آ جاوے جے، او جڑے ویلے تکلیف آ جاوے جے، او جڑے ویلے پریشانی آ جاوے جے، جڑے ویلے دکھ آ جاوے جے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز تے صبر نال مینوں یاد کر، صبر کرتے آکھ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر بھی دل نہ کھلوے تے اللہ اکبر کر کے کہے سبحانک اللہم، سبحانک اللہم، سبحانک اللہم، اللہ تو پاکے و تبارک اسمک، تیرا نام برکتاں والا، و تعالی جدک، تیری شان بلند و بالا، ولا الہ غیرک، تیرے نال دا دعا ہے کوئی نہیں۔ سبحان 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 اللہ۔ پہلے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر جے دل نہ کھلوے، پھر جے دل نہ کھلوے، پھر جے دل نہ کھلوے تے نیت بن میں رب دے نام دی تے اللہ اکبر، اللہ تو بڑا، تو ہی بڑا۔ او بھول گئے ہو سبق یاد جے، اللہ تو ہی بڑا، اللہ سب سے بڑا نہیں۔ اللہ سب سے بڑا دا مطلب ہے کوئی اور بھی بڑا ہے تے اللہ سب تو بڑا ہے، نا نا نا۔ اللہ اکبر، اللہ تو ہی بڑا ہے، تیرے نال دا بڑا کوئی نہیں، تو ہی بڑا ہے۔ سبحانک اللہم، کتنے پیارے کلمے نہیں یار،
کتنے پیارے کلمے نے، سبحانک اللہم، اللہ سارے شریکہ کو نو پاکیں، و تبارک اسمک، تیرا نام برکتاں والا، و تعالی جدک، تیری شان بلند و بالا، ولا الہ غیرک، تیرے نال دا دوجا، بولو تیرے نال دا دوجا، تیرے نال دا دوجا کوئی نہیں۔ اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے اے تھلے پیا کردا ہے گلاں، بڑا مزہ جے گل جی سنیو، اے تھلے پیا کردا ہے گلاں، آندا تیرا نام بلند و بالا، آندا تیرا نام عزتاں والا، تیری شان بلند و بالا، تیرے نال دا کوئی نہیں، میں اتو کہنا ان اللہ مع الصابرین، او میرے نال دا بھی کوئی نہیں، تیرے نال دا صابر بھی کوئی نہیں، تو میرا تے میں تیرا، کیویں ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ بے شک اللہ مع الصابرین، اللہ ہے ہی صبر کرن والیاں دے نال، اللہ ہے ہی، او بولو اللہ ہے ہی صبر کرن والیاں دے نال، اللہ اللہ گھڑیال تو نہیں ویکھن لگ پے، ہاں گھڑیال نہ ویکھیا کرو، جمعے دا دیہاڑا اللہ نے ایک دن رکھیا ہے، 7 دیہاڑیاں بعد ہوندا، یقین کرو تساں ویکھے ہی نہیں مسجداں، 10 منٹ بیان ہوندا جے یہیں کر کے تے اٹھ جاندے نے، 15 منٹ، اے تے تہاڈا اخلاص ہے کہ دوروں دوروں آوندے ہو، تے اے کوئی شریعت والا مسئلہ نہیں، غلط لوکاں دا پروپیگنڈا ہے کہ جی وہ ٹائم رکھیا جی تساں 1 گھنٹہ بیان دا تے 2 منٹ اتنے ہو گئے تے 5 منٹ اتنے ہو گئے، جننے منٹ بھی اتنے ہون گے رب دیاں رحمتاں برسدیاں رہن گیاں، برسدیاں رہن گیاں، اللہ دیاں رحمتاں برسدیاں رہن گیاں، یقین کرو۔ اے چلو دنیا داری دے کو معاملات نے، اسی تے آنے ہیں بھائی جنہوں جلدی ہے زیادہ تے اپر عائشہ چ بھی ہوندا ہے، ادھر بھی ہوندا ہے، ادھر بھی ہوندا ہے، ساڈے کول او آئے جنہیں قرآن سننا ہے، جدوں اسی نہیں تھکدے تے تہانوں کی مسئلہ ہے، اسی نہیں تھکدے، میرا تے دل ڈرن لگ پیندا یار 5 منٹ ہو گئے نے مدے مینوں نہ پورن لگ پین، حقیقت ہے وے کہ ود جائے بھائی 3 وج جان کوئی گل نہیں، جدوں ایک دن جو اللہ نے رکھے ہے تے اپنیاں رحمتاں تے برکتاں نازل پیا کردا ہے، تانوں پتہ ہے کتنیاں رحمتاں نازل پیا ہوندیاں نے، او چھڑا چپ کر کے بہنا، چپ کر کے، حدیث وچ آوندا ہے نماز کھلوتی نہیں، کوئی تلاوت نہیں، کوئی سجدہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، وضو کر کے تے صرف آ کے بیٹھ گیا ہے، جتنی دیر بیٹھا ہے فرض نمازاں دا ثواب پیا پاندا ہے، سبحان اللہ، تے اے تے بیٹھ کے قرآن پہ سن دے ہو تسی، سبحان اللہ۔ چلو پھر بھی پولا پولا تو کھچاں گے نا، پولا پولا ہے، اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے، آخر دعوانا